بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاک والالتفات فی الصلاۃ والالتفات فی الصلاۃ ہلکۃ وإن کان لا بد ففی التطوع لا فی الفریضہ۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں توجہ ادھر ادھر کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آگے فرمایا کہ نماز میں توجہ ہٹانا ہلاکت ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجبوری کی حالت میں اور بے اختیار ادھر ادھر توجہ ہٹے تو بھی نفل کے اندر ہوا تو خیر ہے، فرائض میں اس سے بچنا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرنا یہ ابلیس کا نماز مومن کی نماز کو جھپٹنا ہے۔ معنی التفات، بے توجہی، توجہ ہٹانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں جہاں رکھنی ہے وہاں نہ رکھنا، ادھر ادھر کرنا، نیچے اوپر دیکھنا، یہ توجہ ہٹانے کا نام ہے۔ ہاتھ باندھنے ہیں، باندھے نہیں، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کپڑوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے، کان کو ہاتھ لگا رہا ہے، ناک کو لگا رہا ہے، یہ توجہ اللہ سے ہٹا کر کے جسم کی طرف کرنا ہوا۔ اسی طریقے سے پاؤں جہاں رکھنے ہیں وہاں نہیں رکھ رہا، کبھی آگے کیا، پیچھے کیا، اٹھایا، نیچے کیا، اوپر کیا، یہاں پر جسم کو ہلا رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ہل رہا ہے۔ وضو کے اندر رکوع کے اندر آیا تو اطمینان کے ساتھ جھکا نہیں، جھوم رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکوع میں جا کر کے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں توجہ ہٹانے کی ہیں ظاہری لحاظ سے۔ اندرونی لحاظ سے توجہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ گھوم رہا ہے، آنکھیں شانکھیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن دماغ میں سوچ رہے ہو کہ ابھی میں نماز کے بعد یہاں جاؤں گا، فلاں سے ملوں گا، چائے پیوں گا، یا پھر فلاں کام کروں گا۔ یہ ہے اندرونی طور پر توجہ کو ہٹانا۔ ظاہری توجہ کو ہٹایا یا اندرونی توجہ کو ہٹایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان آپ کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، توڑ دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں کھڑا ہوا ہے، اچانک دیکھا کہ کسی کوے کی بیٹ آ کر کے لگی، کوئی گندگی کا کوئی یعنی کتے وغیرہ کا منہ لگ گیا، ابھی اسی کی بھلے نماز پڑھ رہا ہو لیکن کتے کے منہ لگنے کی وجہ سے آپ کی نماز گئی، ابھی پڑھو نہ پڑھو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر آپ کی نماز میں توجہ ادھر ادھر چلی گئی تو سمجھو شیطان نے آپ کی نماز آپ سے چھین لی، اس کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر توجہ ہٹ گئی تو نماز پوری کی لیکن دوبارہ پڑھی کہ میری نماز میں توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی تھی، پتہ نہیں یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو کم از کم اتنا کریں کہ اگر کہیں خیال تبدیل ہو جائے تو پھر نماز کی طرف کھینچے، پھر خیال تبدیل ہو گیا پھر نماز کی طرف لے آئیں۔ باقی بالکل ختم کرنا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی خیال آ گیا تو واپس آ جائیں، یہ نہ کہ اسی کو پکاتے رہیں، ہاں یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، اس میں پھر نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ اور حضرت انس والی روایت کے اندر ہے کہ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، یہ تو تباہی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے ہی نہ، یہ بھی تباہی، اور پڑھی تو صحیح لیکن ویسے ہی ٹھونگے مارنے والی، تو یہ نماز تو نماز نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جسم کو، روح کو، اندر کو، باطن کو، سب کو نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات یہ بتلائی کہ اگر آپ کو کرنا ہی پڑے تو نفل کے اندر ہو گیا تو خیر ہے، فرض کے اندر اس سے بچو۔ نفل کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، مجبوری کی حالت میں اگر آدمی بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے تو بھی چلتا ہے، اور نفل کے اندر اگر جلدی جلدی بھی کر لی تو گزارا ہو جائے گا، منع نہیں ہے۔ لیکن فریضے کے اندر فرض قرض ہے، مرض ہے، جیسے مرض لازمی ہے، اس کے بے توجہی کرنا خطرناک ہوتی ہے، تو قرضے کے اندر بھی بے توجہی خطرناک ہوتی ہے، فرض کے اندر بھی بے توجہی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ادب کے ساتھ پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ فریضے کو ادا کریں گے تو وہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے، نہیں تو اللہ معاف فرمائے پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ادب کے ساتھ سنت کے مطابق ساری عبادتیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔